بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلیقل خیرا او لیسکت، وہ بولے تو خیر کی بات بولے، اچھی بات بولے، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے بولے۔ فلیقل خیرا او لیسکت، اگر وہ اچھی بات خیر کی بات نہیں کر سکتا تو وہ خاموش رہے۔ اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ فضول بولنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ جو انسان فضول بولتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ میں نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان زیادہ ہو تو انسان کا اجر 70-100 نیکیوں تک پہنچتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان چوری کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی برائی کر کے فارغ ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پہ آ جاتا ہے، جب انسان زنا کر کے فارغ ہوتا ہے اس کا ایمان کچھ نہ کچھ دل کے اندر آ جاتا ہے۔ نبیوں کا ایمان اعلیٰ ہے، اللہ کے اولیاء بندوں کا ایمان اعلیٰ ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کا ایمان اور نیچے درجے کا۔ یہ نہیں کہ انسان کوئی برائی کرے اور اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ ہر انسان کا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے نہیں مل سکتا، اور ہر انسان کا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان سے نہیں مل سکتا۔ وہ صحابہ اکرام تو بات کر سننے کے انتظار میں ہوتے تھے اور وہ رات کو بھی تہجد میں کھلو جاتے، دن کو بھی اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، قیام ندا لگتی میدان مقتل میں کود جاتے تھے۔ ان کا ایمان اعلیٰ تھا، ہم ان کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تابعین کا تبع تابعین محدثین کا ایمان اعلیٰ ہے، علماء اکرام کا ایمان اعلیٰ ہے۔ یعنی ایمان کے کچھ درجے ہیں۔ قرآن مجید کی 20 آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ جب انسان برائی کرتا ہے ایمان کا کم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان برائی کر لیتا ہے انسان کے ایمان دل کے اندر کچھ نہ کچھ خیال آ جاتا ہے کہ میں نے یہ برائی کی ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر شیطان برگلائے نہ تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اگر شیطان کے پنجے میں آ گیا، شیطان کے شکنجے میں آ گیا تو وہ انسان مسجد کے قریب نہیں آئے گا، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکے گا، اس کا ایمان کم درجے گا۔ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو اور پھر معافی مانگے، نہیں۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ نیکیاں ملے گی، اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔